بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت ادریس علیہ السلام کی پیغمبری کی ابتدا کے ایک واقعے کو۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیغمبری کی ابتدا کچھ یوں ہوئی کہ ان کے زمانے میں ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ ایک دن وہ سیر و تفریح کے لیے نکلا۔ اس بادشاہ کا گزر ایک سرسبز و شاداب زمین میں سے ہوا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ایک خالص مومن کی زمین تھی، جس نے دین باطل کو ترک کر کے اور اہل باطل سے بیزاری اور علیحدگی اختیار کر لی۔ تو بادشاہ کو اس مومن کی زمین پسند آ گئی۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ کس کی زمین ہے، تو ان وزیروں نے بتایا کہ وہ زمین فلاں مومن کی ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام کا پیروکار ہے، اور وہ مومن آپ کی رعایا میں سے ہے۔ تو بادشاہ نے اس مومن کو بلوایا اور اس زمین کو خریدنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن اس مومن نے کہا کہ میرے بچے اس زمین کے محتاج ہیں۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ اس زمین کی قیمت مجھ سے لے لو اور یہ زمین مجھے فروخت کر دو۔ مومن جواب میں کہتا ہے کہ نہ ہی میں یہ زمین آپ کو فروخت کروں گا اور نہ ہی بلا معاوضہ آپ کو دوں گا۔ مومن کہنے لگا بہتر ہوگا آپ اس زمین کا ذکر ہی چھوڑ دیں۔ تو بادشاہ کو اس مومن کی بات پر بہت غصہ آیا اور وہ بگڑ گیا اور واپس چلا گیا۔ اس بادشاہ کی ایک زوجہ تھی اور وہ ہزارگاہ میں سے تھی، جسے وہ بہت چاہتا تھا، اور اکثر اوقات وہ اپنی زوجہ سے مشورہ بھی کیا کرتا تھا۔ تو جب بادشاہ اپنے دربار میں آ کر بیٹھا تو اس نے اپنی زوجہ کو بلوایا۔ تو بادشاہ کی زوجہ نے اسے بہت ہی غضبناک دیکھا اور کہنے لگی کہ آخر ایسا کون سا معاملہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے غصے میں ہیں؟ تو بادشاہ نے اپنی زوجہ کے ساتھ زمین کا پورا قصہ بیان کیا۔ اس عورت نے بادشاہ کو ایک ترکیب بتائی، تو بادشاہ نے اس سے وہ ترکیب پوچھی۔ تو بادشاہ کی زوجہ نے کہا کہ ہزارگاہ کی ایک جماعت کو اس مومن کے پاس بھیجتی ہوں، ہزارگاہ کی فوج کو حکم دیتی ہوں کہ اسے یہاں پکڑ لائے اور وہ اپنے منہ سے گواہی دے کہ وہ تیرے دین سے پھر گیا ہے۔ تو اس طرح آپ اس مومن کو قتل کر کے اس کی زمین پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ بادشاہ کو اس کا یہ مشورہ بہت پسند آیا اور اس نے یہ کرنے کی اجازت دے دی۔ تو چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس نے اپنی زبان سے قبول کر لیا کہ اس کے دین سے پھر گیا ہے۔ بادشاہ نے اس مومن کو قتل کر دیا اور اس کی زمین پر قبضہ کر لیا گیا۔ بادشاہ کی اس حرکت پر اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب ڈھایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی فرمائی، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: تو نے اس مومن کو قتل پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس کی زمین بھی غصب کر لی اور اس کے اہل و عیال کو محتاج و مجبور کر دیا۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ قیامت میں اس کے بدلے تجھ سے انتقام لوں گا اور دنیا میں تیری بادشاہی مٹا دوں گا، تیرے شہر کو برباد کر دوں گا اور تیری عزت کو ذلت میں تبدیل کر دوں گا، اور تیری عورت کا گوشت کتوں کو کھلا دوں گا۔ کیا میرے صبر اور برداشت نے جو تیرے امتحان کا باعث تھا تجھ کو مغرور کر دیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام اس کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ اپنے دربار میں ہی موجود تھا۔ بادشاہ کے گرد اس کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا۔
بادشاہ آپ کی بات سن کر آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اگر اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو میرے دربار سے چلے جاؤ۔ پھر بادشاہ نے اپنی زوجہ کو بلوایا اور حضرت ادریس علیہ السلام کی گفتگو بیان کی تو بادشاہ کی زوجہ نے کہا کہ تم حضرت ادریس علیہ السلام کی بات پر خوف مت کھاؤ، میں کسی کو بھیج کر ادریس علیہ السلام کو قتل کروا دیتی ہوں تاکہ اس کے خدا کی رسالت باطل ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا ایسا ہی کر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے چند اصحاب تھے جو ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے اور حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں بھی آگاہ کر دیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی تھی اس سے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست ان کے لیے بہت خیر خواہ ہوئے کہ کہیں بادشاہ انہیں قتل نہ کروا دے۔ بادشاہ کی زوجہ نے ہزارگاہ کے 40 لوگوں کو حضرت ادریس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا اور وہ 40 لوگ اس جگہ پر آئے جہاں حضرت ادریس علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے، لیکن انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو وہاں موجود نہ پایا تو وہ واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست احباب نے اس بات کو حضرت ادریس علیہ السلام تک پہنچا دیا کہ وہ 40 افراد آپ کے قتل کے لیے آئے تھے، آپ ہوشیار رہیے گا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام راتوں رات اس شہر کو چھوڑ کر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے میرے خدا، اے میرے پالنے والے، تو نے مجھے وحی نازل کی، میں نے وہ جا کر بادشاہ کو بتا دی، اب وہ میرے قتل کے در پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تم اس سے علیحدہ رہو اور اس کا حال مجھ پر چھوڑ دو۔ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں اپنا حکم جاری کروں گا اور تمہاری بات اور اپنی رسالت سچ کر دکھاؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی، اے پالنے والے، میری ایک حاجت ہے۔ خدا نے فرمایا، بیان کرو، میں تمہاری حاجت بڑھلاؤں گا۔ عرض کی، جب تک میں نہ کہوں ان پر بارش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ادریس علیہ السلام، ان کے شہر تباہ ہو جائیں گے اور وہ لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ بھی ہو میری تو یہی التجا ہے۔ خدا نے ان کی یہ التجا قبول کر لی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے 20 احباب کو بھی اس بات کا ذکر کیا کہ جو اللہ سے دعا کی اور جو جواب ملا تھا، اور فرمایا، اے میرے دوستو، اس شہر سے دوسرے شہروں میں چلے جاؤ۔ وہ 20 افراد دوسرے شہروں میں چلے گئے اور تمام شہروں میں یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے ایسی دعا کی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام خود بھی ایک بلند پہاڑ کے غار میں جا کر پوشیدہ ہو گئے۔ خدا نے ایک فرشتے کو ان پر مقرر کر دیا جو روزانہ شام کو ان کے پاس کھانا لایا کرتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام دن کو روزہ رکھتے تھے اور شام کو فرشتہ ان کے پاس کھانا لاتا تھا۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ جبار کی حکومت برباد کر دی۔ بادشاہ کو قتل کر دیا گیا اور اس کا شہر مٹا دیا گیا، اور بادشاہ کی زوجہ کا گوشت کتوں نے کھایا۔ اور کچھ سالوں بعد ایک اور سرکشی کرنے والا بادشاہ آیا۔ اسی طرح 20 سال گزر گئے اور وہاں پر ایک بھی قطرہ بارش کا نہ برسا۔ سب لوگ بہت ہی اذیت میں تھے۔ تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ جو بھی بلا اور مصیبت ان پر آئی ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہے، لہٰذا وہ آپس میں بات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کریں اور بارش برسانے کی دعا کریں۔ ان لوگوں نے موٹے کپڑے پہنے، مٹی کو اپنے سروں پر لگایا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے۔
اور دعا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں پر رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ تمہارے شہر کے لوگ مجھ سے توبہ طلب کر رہے ہیں اور بارش کے منتظر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا کہ تم دعا کرو تو میں تمہارے شہر میں بارش برسا دوں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے کہا کہ تم مجھ سے دعا مانگو تاکہ میں وہاں بارش برسا دوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر انکار کیا تو پھر خدا نے اس فرشتے کو وحی کی جو شام کو حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس کھانا لایا کرتا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے کھانا نہ لے جائے۔ جب شام ہو گئی اور کھانا نہ پہنچا تو حضرت ادریس علیہ السلام بھوک سے بے چین ہو گئے، لیکن صبر کیا۔ دوسرے دن بھی جب کھانا نہیں آیا تو ان کی بھوک اور تکلیف اور زیادہ ہو گئی۔ تیسرے روز بھی جب کھانا نہ ملا تو ان کی بے چینی بہت زیادہ ہو گئی اور صبر نہ ہو سکا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اے پالنے والے، تو چاہتا ہے کہ میں اس طرح سے قبل جان دوں اور بھوک پیاس کی وجہ سے میری جان نکلے؟ تو نے روزی میری بند کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادریس علیہ السلام 3 دن تک بھوکے رہنے کے بعد تم یہ التجا کرنے لگے ہو۔ اپنے شہر والوں کا سوچو، انہوں نے 20 سال تک بھوک پیاس کو برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے ان پر رحم آیا، انہوں نے بارش کی دعا کی اور میں نے تم سے کہا کہ تم مجھ سے بارش کی دعا کرو کہ میں ان پر بارش برساؤں، لیکن تم نے انکار کر دیا، اس لیے میں نے تمہیں بھوک کا مزہ چکھایا تاکہ تمہیں احساس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب اس غار سے باہر نکلو اور روزی کی تلاش کرو۔ میں نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہے کہ تم خود اپنی روزی کی تلاش کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام غار سے باہر نکلے اور پہاڑ سے نیچے آئے اور تلاش کرنے لگے کہ شاید مجھے کچھ مل جائے اور میری بھوک کی تکلیف کچھ کم ہو۔ آپ شہر کے پاس پہنچے تو ایک گھر سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ روٹیاں بنا رہی ہے۔ اس نے 2 روٹیاں بنائی اور وہ آگ پر سیک رہی ہے۔ اس سے فرمایا کہ کچھ کھانے کو دو کہ بھوک سے میرے جسم سے طاقت ختم ہو رہی ہے۔ اس عورت نے کہا اے بندہ خدا، ادریس علیہ السلام کی بددعا نے ہمارے پاس اتنا نہیں رہنے دیا کہ ہم کسی اور کو کھلائیں، اور قسم کھائی کہ ان 2 روٹیوں کے سوا کچھ اور نہیں ہے، جاؤ اور اس شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں روزی تلاش کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا اتنی روٹی تو دے دو کہ میں اپنی جان بچا لوں اور میرے پیروں میں چلنے کی طاقت آ جائے۔ اس نے کہا یہی 2 روٹیاں ہیں، ایک میرے لیے اور ایک میرے بچے کے واسطے۔ اگر اپنی روٹی تم کو دے دوں تو خود مرتی ہوں، اور اگر اپنے بچے کی دے دوں تو وہ مر جائے گا، اور کچھ نہیں ہے کہ جو تم کو دوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا لڑکا چھوٹا ہے، اس کے لیے آدھی روٹی کافی ہوگی، آدھی میرے واسطے کافی ہے، جس کے سبب زندہ رہ پاؤں گا۔ عورت نے اپنے حصے کی روٹی کھا لی اور دوسری روٹی ادریس علیہ السلام اور لڑکے میں تقسیم کر دی۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ ادریس علیہ السلام اس کے حصے کی روٹی میں سے کھا رہے ہیں تو رونے لگا اور روتے روتے وہ مر گیا۔ عورت بولی اے شخص، تو نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا گھبرا مت، میں اس کو خدا کے حکم سے زندہ کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر لڑکے کے دونوں بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولے کہ اے روح جو اس فرزند کے جسم سے نکل چکی ہے، بحکم خدا پھر اس کے بدن میں واپس آ جا۔ میں ادریس علیہ السلام ہوں، خدا کا پیغمبر۔
وہ لڑکا فوراً زندہ ہو گیا۔ عورت نے جو یہ دیکھا تو بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ادریس علیہ السلام ہیں، اور باہر نکل کر شور مچانے لگی کہ شہر والوں مبارک ہو، اور تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات کی خوشخبری ہو کہ ادریس علیہ السلام تمہارے شہر میں آ گئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہاں سے نکل کر ظالم بادشاہ اول کے مقام پر پہنچے جو ایک ٹیلے پر تھا۔ پھر ان کے پاس شہر والوں کا ایک گروہ آیا اور کہنے لگا، ہے ادریس علیہ السلام، اس 20 سال میں آپ کو ہم پر رحم نہ آیا کہ ہم ایسی تکلیفوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں اور بھوکے مر رہے ہیں، لہٰذا دعا کیجئے کہ خدا بارش کر دے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میں اس وقت تک دعا نہ کروں گا جب تک تمہارا بادشاہ اور تمہارے شہر کے لوگ ننگے پاؤں آ کر مجھ سے التجا نہ کر لے۔ جب بادشاہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ قول سنا تو بادشاہ نے 40 لوگوں کو انہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان پر تبلیغ کی اور وہ 40 کے 40 لوگ مر گئے۔ بادشاہ نے جب یہ ماجرا سنا تو 500 آدمیوں کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام سے آ کر کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بادشاہ کے پاس لے چلیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، ان 40 آدمیوں کو دیکھو جو تم سے پہلے مجھے لے جانے کے لیے آئے تھے کہ کس طرح مرے ہوئے پڑے ہیں۔ اگر تم لوگ واپس نہ جاؤ گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ انہوں نے کہا، اے ادریس علیہ السلام، 20 سال سے ہم کو بھوک میں مبتلا کر رکھا ہے اور اب ہم پر تفرین کرتے ہو، تمہارے دل میں رحم نہیں ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے بادشاہ کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ ہی بارش کی دعا کروں گا جب تک وہ اور تمام شہر والے پیدل اور ننگے پیر میرے پاس نہ آئیں گے۔ یہ سن کر وہ لوگ بادشاہ کے پاس واپس چلے گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کا قول بیان کیا اور کہا اور ان سے التجا کی، تو وہ اہل شہر کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور سب نے کھڑے ہو کر عاجزی سے التجا کی کہ وہ خدا سے بارش کی دعا کریں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور کیا اور خدا سے دعا کی کہ بارش کریں۔ اسی وقت آسمان پر ابر آیا، بجلی چمکنے لگی اور بادل گرجنے لگے اور بارش شروع ہو گئی۔ یہ تھا حضرت ادریس علیہ السلام اور ظالم بادشاہ کا واقعہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ۔